الحمد لله الذي كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن. وقال في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدر محترم، مہمان کرام اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. الحمدللہ آج کے اس مبارک محفل میں ہمارے درمیان ایسی شخصیات موجود ہیں جن کے دن رات کا مشغلہ ہی تعلیم قرآن اور جن کی زندگی کا مقصد ہی خدمت قرآن ہے. حاضرین مجلس، قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ ذات جس مرتبہ اور درجے کی ہوتی ہے اس کا کلام بھی اسی کے پائے اور مرتبے کا ہوتا ہے. دوستو، اس کلام کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ. یہ ایسا مقدس کلام ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت، سننا بھی عبادت اور سنانا بھی عبادت. کلام الہی وہ نسخہ شفا ہے جس میں انسانیت کی ہر بیماری و مرض کا علاج ہے. اس میں زمان و مکان کے تغیرات کے باوجود قیادت و رہبری کی بھرپور صلاحیت ہے. چنانچہ جب یہ کلام ایسا اعلیٰ و افضل اور دیگر کلاموں سے بالا و برتر ہے تو پھر وہ لوگ جو رات دن اسی کلام کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے اور اس کے معنی و مفاہیم میں غور و خوض کرنے میں مشغول رہتے ہو تو وہ دوسرے لوگوں سے افضل و بہتر کیوں نہ ہوں گے. یقیناً ایسے لوگوں کو دوسروں سے اعلیٰ و ممتاز ہونا ہی چاہیے کہ ان کا حق یہی ہے. اور اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. مگر آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح قرآن کریم جیسی افضل و اعلیٰ، سچی اور ہدایت والی کتاب کی تعلیم سے بے رغبتی، لاپرواہی اور غفلت بڑھتی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. عوام کا تو ذکر ہی کیا، خواص تک کا خود یہ حال ہے کہ جتنا ان پر قرآن کریم کی تلاوت و تصحیح کا حق ہے وہ نہیں کرتے. ہمارا کیا رونا روئے، ہمارے گھروں سے تو گانوں کی آوازیں آتی ہیں، بچوں کی زبانوں پر فحش گانے سننے کو ملتے ہیں. مگر افسوس کہ ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ کر ذلت اور رسوائی کو اپنا مقدر بنا لیا. اچھے خاصے دیندار کہلانے والے لوگ سال ہر سال قرآن کو نہیں پڑھتے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا تو قرآن کریم ہمارا اوڑھنا بھی چھوڑنا بن جائے. کسی شاعر نے کہا ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات. طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محمد انس خان